اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالی جناب صدر جلسہ، مہمان خصوصی، معزز سامعین، ججز صاحبین، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے وہ آئے رحمت للعالمین بن کر۔ میں اس موضوع پر اظہار خیال کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے نبی وہ ہیں جن کے صدقے میں دونوں عالم کو سجایا گیا، ساری مخلوق کو وجود نصیب ہوا، اونچوں کو تبسم، پھولوں کو سوغات اور آبشاروں کو ترنم ملا، چاند کو چاندنی، سورج کو کرن ملی تو لہروں کو بے قراری اور موجوں کو بانگپن ملا۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ کہیں آپ کو اللہ کا رسول کہا گیا، کہیں لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بتایا گیا، کہیں کہا گیا اے محمد آپ کی رسالت پوری کائنات کے لیے ہے، کہیں کہا گیا آپ آخری نبی ہے، کہیں مدثر کہا گیا، کہیں مزمل کہا گیا۔ وہ دانا صبح ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانا صبح ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور یہ کہ قرآن کریم میں آپ کے بے شمار اوصاف بیان کیے گئے ہیں، مگر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک امتیازی وصف بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کی ذات سراپا رحمت ہے، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جس کے سامنے آپ کو مبعوث فرمایا گیا، اور نہ صرف ان زمانے کے لیے جس میں آپ مبعوث ہوئے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ اپنے گھریلو زندگی میں، گھر سے باہر کے معاملات میں اپنوں اور غیروں کے ساتھ، بڑوں اور بچوں کے ساتھ ہمدرد و غم گسار کی حیثیت سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت سے معمور دل عطا فرمایا ہے، جو کمزوروں کے لیے تڑپ اٹھتا تھا، جو یتیموں اور مسکینوں کے حالت ذات پر غم سے بھر جاتا تھا۔ سارے جہاں کا درد آپ کے دل میں سمٹ آیا تھا، یہاں تک کہ رحمت کا وصف آپ کے طبیعت ثانی بن گیا تھا۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا اپنا کیا پرایا، کیا مسلمان کیا کافر، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے۔ ہر ایک بیان سے بلند اس کی شان رحمت ہے، ہر ایک بیان سے بلند اس کی شان رحمت ہے، وہ کل جہاں کے لیے آسمان رحمت ہے۔ بچوں پر آپ کی شفقت کا نظارہ عابر دید تھا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب کوئی بچہ آپ کو کھیلتا کودتا نظر آتا تو آپ خوشی میں اسے لپٹا لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے۔ ایک مرتبہ نماز کے دوران بچے کی رونے کی آواز سنی تو آپ نے نماز مختصر کر دی تاکہ بچے کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آپ نے خواتین کو معاشرے میں عزت دی اور بار بار صحابہ اکرام کو تلقین فرمائے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کی طرف سے پیش آنے والی ناگوار باتوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آپ نے خادموں اور نوکروں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ خادم تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنا دیا، اگر کسی کا بھائی اس کا ماتحت بن جائے تو اسے اپنے کھانے میں سے کچھ کھلائے، اسے ایسا لباس پہنائے جیسا وہ پہنتا ہے۔ آپ کو یتیموں سے بڑی ہمدردی تھی، اسی لیے آپ نے صحابہ اکرام کو یتیم کی کفالت کرنے پر اکسایا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ قربت بیان کرنے کے لیے آپ نے بیت اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ آپ کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہ تھا بلکہ بے زبان جانور بھی آپ کی رحمت سے مستفید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں پر ایک آیت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اسے زیادہ کام لیتے ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، بے زبان چیزیں بھی آپ کے دائرے رحمت میں شامل تھیں۔ مسجد نبوی میں جب ممبر تیار کر دیا گیا تو وہ ستون جس کو آپ ٹیک لگایا کرتے تھے اس کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ تڑپ اٹھا اور اس کے رونے کی آواز آپ نے اور صحابہ اکرام نے بھی سنی۔ آپ اس پر دست شفقت رکھ کر اس کو پرسکون کیا اور ارشاد فرمایا اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو قیامت تک اسی
آخری دور میں قریش مکہ کے لوگ آپ کو کتنا ستائے، آپ اور آپ کے صحابہ اکرام پر کتنے مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا وطن عزیز بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی فتح مکہ کے دوران آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسے ہی معاملات کرنے والا بنائے جیسے آپ نے اپنے اول عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیش کیے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر پر کرتی ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے جتنے لوگ ہیں میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔